بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت سے متعلق، بدعت کا جو لفظ ہے یہ بدعون سے نکلا ہے، اور بدعون کے معنی انوکھا پن، کوئی نئی چیز، الگ چیز، ٹھیک ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یعنی یہ جو رسول پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یہ سلسلہ رسالت کے اندر جو ہے میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ تو بدعون کے معنی نئی چیز، انوکھی چیز۔ تو بدعت کا معنی دین کی اصطلاح میں بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں قرآن و سنت کی شکل میں لوگوں کو کیا کر دی ہیں، پہنچا دی ہیں، لوگوں تک بتلا دی ہیں۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا اور اس کو دین کا حصہ بنانا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو، اور نہ ہی صحابہ اور تابعین نے کیا ہو، ان کے دور میں بھی اس کا کوئی وجود نہ ہو، بعد میں کسی نے اس کو دین بنا کر شروع کر دیا تو یہ بدعت ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھو۔ تو ایسی نئی بات کو کرنے والا، ایسی نئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اس میں یاد رکھو کہ بدعت یعنی اس وقت بدعت ہوگی کہ جب کوئی اس کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دے، اس کو ضروری اور دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دے۔ اگر وہ اس کو ضروری یا دین کا حصہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ کیا نہیں بنے گی؟ بدعت نہیں بنے گی۔ یہ بھی سمجھو اس کو، بدعت اس وقت بنے گی جب وہ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دے اور نہ کرنے والے کو کیا ملامت شروع کر دے، اس کو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ یا قرآن و سنت کا ہی کوئی حکم ہو، اس کا درجہ اس کو اس کے درجے سے بڑھا دیا جائے، اس کو ضروری سمجھ لیا، وہ ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مثلا اب ایک شخص ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ ہر سال کوئی لگا لو کہ 12 ربیع الاول کو ہی لگا لو، اور 12 ربیع الاول کو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی چیز بنا کر تقسیم کرتا ہے۔ اب ہر سال وہ کرتا چلا رہا ہے، اس کے بعد اس کے بچے پھر آگے ان کے طریقہ ان کے خاندان میں چلا رہا ہے، لیکن وہ اس کو کیا نہیں سمجھتے؟ ضروری نہیں سمجھتے، بس ان کی ایک رسم بنی ہوئی ہے، وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر جہاں کہیں وہ اس کو ضروری ہے دین کا حصہ سمجھنا شروع کریں گے تو پھر یہ بدعت بن جائے گا، ویسے ہی کیا نہیں ہوگا؟ بدعت نہیں ہوگا۔ آسمانی کتابوں سے متعلق تو بدعت کے حوالے سے حدیث میں جو ہے بڑی سخت احکامات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جس کسی نے ایسے شخص کو اکرام کیا، اس کو عزت دی، تو اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کے اندر کیا کی؟ گویا کہ مدد کی۔ آسمانی کتابوں سے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں اتاری، جن میں سے مشہور کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہی کیا ہے اب قیامت تک کے لیے جو کامیابی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اس کے جس طرح الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح اس کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ اس طرح اس کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے معانی یعنی اس کی جو تشریحات ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو قرآن کی تشریحات کیا ہیں؟ احادیث مبارکہ۔ تو الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اس کے برخلاف جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت انہی لوگوں پر ہوتی تھی، انہی لوگوں کے ذمہ تھی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، سورہ مائدہ۔ تو اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ انہی کی امتوں پر ہوتا تھا، لیکن پھر انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے فائدوں کے لیے ان میں کیا تبدیلیاں کر، اور ان میں تبدیلیاں دونوں طرح کی ہوئی ہیں۔ تعریف لفظی بھی ہوئی، یعنی لفظ کو ہی بدل دیا انہوں نے،
اور دوسری تعریف بھی ہوئی معنوی کہ انہوں نے معنی یعنی جو مفہوم تھے ان کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے متعلق، صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ جماعت، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، شرط یہ، اور ایمان کی حالت پر ہی ان کا انتقال ہوا، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی وہ لوگ ہیں کہ امت کا کوئی بڑا سے بڑا ولی، وہ چاہے جتنے مرضی مرتبے پر فائز ہو جائے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، وہ صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ پھر صحابہ کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوگا؟ راضی ہو۔ اور صفت رضا جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہمیشہ سے ہمیشہ رہی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، تو مطلب یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمام صحابہ کا خاتمہ کس پر ہوا؟ ایمان پر۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان سند دے رہے ہیں نا ان کو، رضی اللہ عنہ ورضوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ پھر ان میں آگے درجات ہیں، صحابہ میں درجات ہیں، اہل بیت ہیں، وہ بھی صحابہ کی جماعت ہے، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدریین ہیں، اصحاب شجرہ ہیں جو حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے وقت جو لوگ حاضر تھے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لوگ حاضر، اس طرح ان کی مختلف ترتیب پر اس طرح بنی ہوئی ہیں۔ پھر صحابہ کے بعض صحابہ کے فضائل احادیث میں خاص طور پر کیا کیے گئے؟ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ کیا بنے؟ پہلے خلیفہ بنے، اور انہوں نے امت کا جو نظام تھا اس کو کیا کیا؟ سنبھالا، خلیفہ اول وہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت ہے وہ 2 سال کچھ ماہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ 10 سال ہے۔ اس طرح حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کی جو مدت خلافت ہے وہ 12 سال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کچھ ماہ ہے، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تمام صحابہ کے اندر سے یہ 4 حضرات جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اہل بیت سے متعلق، اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ اہل کے معنی جو متعلقین لوگ، بیت کے معنی گھر۔ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں، ازواج مطہرات، مومنین کی مائیں جن کو ہم کہتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ کیا ہیں؟ مومنین کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ان کو کہتے ہیں۔ تو وہ سب کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ کیا ہے؟ ضروری، ازواج مطہرات کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بھی، پھر آگے ان کی اولاد، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت اور مقام ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ تو سب سے زیادہ مقام اور رتبہ جو ہے وہ اولاد کے اندر وہ کن کا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آگے ان کی اولاد کا حضرات حسنین ہیں رضی اللہ عنہما، ان لوگوں کا مرتبہ ہے۔ اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تعظیم سب کی ہے، احترام سب کا ہے، فضیلت بھی سب کی ہے۔ البتہ سب سے بلند رتبہ جو ہے اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ انہوں نے ابتدائی اسلام کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ساتھ دیا۔
ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دین کا جو ایک بڑا حصہ ہے، ہماری جو دینی روایت ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے خاص طور پہ جو گھریلو معاملات سے متعلق تعلیمات ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانیں ہی کیا پہنچا، امت تک پہنچا. جو دین کے مسائل ہے، احکامات ہے، ٹھیک ہے، 2210 احادیث وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں، یعنی وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا. کتنی ہے؟ 2210 2210. ایمان سے متعلق، ایمان کا لفظی معنی آتا ہے تصدیق کرنا، مان لینا. اور ایمان سے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ ایمان سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت درست سمجھا جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام باتوں پر کیا کرے؟ ایمان لے کر آئے. نہیں ایسا نہ کرے کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ ہم بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم بعض کا انکار کرتے ہیں. ایسا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی دو طرفہ معاملہ نہیں، ایک طرف سب باتوں کو سچا سمجھے اور ان کو صرف سچا نہیں سمجھنا بلکہ ان کو ماننا بھی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جن تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار یہ ایمان کو ختم کر دے. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ ایسے اعمال ہیں جو ایمان کو کیا کر دیتے؟ ختم کر دیتے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی عیب نکالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، یہ چیزیں بھی ایمان کو کیا کر دیتی؟ ختم کر دیتی. اب ایمان کے منافی بعض غلط نظریات، یعنی وہ جو ایمان کے بالکل متضاد ہے، ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف یہ باتیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ ان میں سے چند بتانے کہ قرآن و حدیث کے اندر مسلمہ اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو آیات ہیں اور احادیث کی جو نصوص ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان سے جو ظاہری معنی مراد اس کو ظاہر پر کیا کیا جائے گا؟ معمول کیا جائے گا کہ جو معنی ان کے قرآن و سنت. باقی الصلاۃ ہے، نماز پڑھو. اب نماز پڑھنی ہے، اب نماز کی تفصیلات ہمیں کس نے بتا دی؟ حدیث مبارکہ نے. تو اب اسی کو یہ واضح مفہوم ہے اس کا، بات الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا طریقہ اور تفصیل ہمیں کس نے بتائی؟ حدیث مبارکہ نے. ٹھیک ہے، تو قرآن و حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کر اپنی خواہش کے مطابق اس کو مطلب بنانا. مثلا آپ کہیں جی حکیم الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ورزش کرنا، ٹھیک ہے. آت الزکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ پاک صاف رہنا، کیونکہ زکوٰۃ کی لفظی معنی کیا ہے؟ پاکی، پاک صاف رہنا. ٹھیک ہے. کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا ہے، تو کوئی شخص کہے کہ جی روزہ جو ہے صوم کے لفظی معنی کیا ہے؟ الامساک، رک جانا. تو کوئی بھی شخص اگر کھانے پینے سے رکا رہے کچھ دیر، یہ کیا ہے؟ اس کا روزہ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے تو یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کا واضح مفہوم قرآن و سنت نے کیا کیا ہوا ہے؟ بتایا ہوا ہے کہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ یہ ارکان مخصوصہ کا نام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا نام نماز ہے. پھر نمازیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہے، کون سی نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھ سکتے. زکوٰۃ کیا ہے، یہ کب لازم ہوگی، کس پر لازم ہوگی، کب لازم ہوگی، کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی. روزہ کیا ہے، روزے کا شرعی مفہوم کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر کوئی نیا مفہوم بتانا. ایک ہے ایک شخص گناہ کرتا ہے، ایک شخص کیا کرتا ہے؟ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو کبھی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ وہ اس گناہ پر کیا کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا. دوسری چیز ہے گناہ کو کیا سمجھنا؟ حلال سمجھ لینا. گناہ کو کیا سمجھ لینا؟ جائز سمجھ لینا. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان سے نکال دیتی ہے چیز. گناہ کو جائز سمجھنا یہ چیز انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے.
گناہ جتنا بھی بڑا ہو، گناہ کیا ہو، لیکن جب تک یہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے تب تک اس کا ایمان باقی رہے گا، تب تک اس کا ایمان کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ یا اگر یہ گناہ اس سے ہو بھی گیا ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، لیکن یہ اس کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے، اس کو کیا سمجھ رہا ہے، تو تب تک اس کا ایمان باقی رہے گا، ایمان نہیں جائے گا۔ البتہ اس کے جو ایک نورانیت ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، ان میں کمی آ جائے گی، ایمان نہیں جائے گا۔ ایمان اس وقت چلا جائے گا جب یہ اس کو جائز سمجھ لے، جب اس کو کیا سمجھ لے، جائز سمجھ۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیا ہو جانا، بے خوف ہو جانا۔ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ نہیں، ہم کسی کو آخرت کو نہیں مانتے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، ٹھیک ہے۔ جس طرح بسا اوقات یہ آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت کسی پر آتی ہے تو وہ اس کی زبان سے بعض ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کہاں تک لے جاتے، کفر تک لے جاتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے، کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، دونوں۔ اب غیب کے بارے میں معلومات لینا لوگوں سے، ٹھیک ہے، کہ کسی کالے علم کے ذریعے سے ان لوگوں کے پاس جانا، یہ بھی کیا ہے، یہ ایمان سے انسان کو کیا کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ غیب کی باتیں، اچھا کچھ چیزیں ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ غیب کی باتیں جو ہیں، تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ اب ان میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اپنے پیغمبروں کو اور اپنے اولیاء کو بعض باتیں جو ہیں کشف اور الہام کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اطلاع غیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی غیب کی خبر دینا، غیب کی، جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، کہ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے پیغمبروں کو کیا کرتے ہیں، غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، وہ پھر آگے لوگوں تک۔ تو اس کو، تو غیب کا جو یہ ہے معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہو، یعنی غیب یہ صفت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، غیب کا علم اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنے پیغمبروں کو کیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ اور غیب کی باتوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے، پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ براہ راست غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا، یہ کسی مسلمان پر لعنت کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص مسلمان ہے، اس کو کوئی کافر کہہ دے، یا کسی مسلمان پر لعنت کر، لعنت کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا، یہ کیا ہے، بڑا گناہ۔ کسی کو کافر کہنا کہ کسی کا نام لے کر، معین نام لے کر لعنت بھیجنا، یہ کیا ہے، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر لعنت، یعنی مطلق کسی کو خاص نہیں کر رہے، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ہاں، وہ لوگ جن کا نام لے کر صراحتاً، یا جن کا کفر پر مننا یقینی ہو، اگر کبھی کوئی ایسا موقع پیش آیا، ٹھیک ہے، یا جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی، ان کو کافر کہنا یہ کیا نہیں ہے، گناہ نہیں، یعنی جو ہے ہی کافر ہے اس کو کافر کہنے میں کیا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ کیا ہے، بڑے گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا، کسی کا نام لے کر لعنت کرنا، یہ کیا ہے، بڑا گناہ۔ اس چیز سے کیا ہونا چاہیے، بچنا چاہیے۔